لے قدر احترام سماعت کرنے والے میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، سماعت کرنے والی میری مائیں اور بہنیں، آج جس عنوان پر بات کرنی ہے اس کا عنوان یہ ہے ریاکاری کے، دکھلاوے کے دنیا میں کیا نقصان اور آخرت میں کیا نقصان ہے۔ ریاکاری کے، دکھلاوے کے نقصانات دنیاوی اور اخروی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے ریاکاری سے، دکھلاوے سے انسانیت کو منع فرمایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاکاری سے، دکھلاوے سے امت کو منع فرمایا ہے۔ اپنی عبادات میں، اپنے نیک اعمال میں ریاکاری سے، دکھلاوے سے بچنے کا حکم اللہ نے بھی دیا ہے اور امام الانبیاء نے بھی دیا ہے۔ اور ریاکاری کن لوگوں کا طریقہ رہا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یراؤون الناس، یہ منافقوں کا طریقہ رہا ہے، یہ منافقوں کی علامت ہے کہ جب بھی وہ عبادت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، زندگی کا جو بھی نیک عمل کرتے ہیں وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں، اللہ کے لیے نہیں کرتے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ علامت کہ منافقوں کا یہ طریقہ اور علامت رہی ہے، جب بھی وہ نیک کام کریں گے، نیک عمل کریں گے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کریں گے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں کرتے۔ تو اس سے معلوم ہوا ہر مومن مرد اور عورت پر ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی میں جو بھی نیک عمل کرے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرے، کسی کو دکھانے کے لیے نہ کرے۔ ریاکاری کسے کہتے ہیں؟ ریاکاری کی کیا تعریف ہے؟ محققین فرماتے ہیں ریاکاری عبادات میں اپنی نیکی کی وجہ سے لوگوں کی نظروں میں اپنا مرتبہ اور منزلت کو پیدا کرنا ریاکاری کہلاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نکلے گھر سے، حدیث پاک میں آتا ہے، مشکات شریف میں حدیث پاک موجود ہے، گھر سے نکلے اور مسجد نبوی کی طرف آ رہے تھے۔ جب مسجد نبوی کے قریب پہنچے، سامنے دیکھا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے ساتھ حضرت معاذ بن جبل بیٹھے اور رو رہے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاذ بن جبل کو دیکھا امام الانبیاء کی قبر مبارک کے ساتھ بیٹھے اور آنسوں اس کے گر رہے اور رو رہا تھا۔ حضرت عمر نے پوچھا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک بات جو میں نے امام الانبیاء سے سنی تھی وہ مجھے یاد آ رہی ہے اور اسی پر میں رو رہا ہوں۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کون سی بات ہے؟ تو حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے سنا تھا ان یسیر الریاء شرکن، بے شک تھوڑا سا ریاکاری، تھوڑا سا دکھلاوا شرک ہے، شرک ہے۔ تو یہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ مجھے اسی پر رونا آ رہا ہے کہ ریاکاری اور دکھلاوے کو اللہ کے نبی نے شرک کہا ہے کہ یہ شرک ہے، اور آگے بھی بہت سارے ارشادات فرمائے۔ تو اس سے معلوم ہوا ریاکاری، دکھلاوا یہ شرک ہے، امام الانبیاء نے اسے شرک کہا ہے۔ شریعت میں شرک کی دو قسمیں ہیں، ایک شرک اکبر ہے، ایک شرک اصغر ہے، ایک شرک جلی ہے، ایک شرک خفی ہے، ایک شرک کبیر ہے، ایک شرک صغیر ہے۔ شرک اکبر تو بہت واضح ہے، اور شرک خفی
یہ ریاکاری، یہ دکھلاوا شریعت کی نظر میں یہ شرک خفی ہے۔ تو شریعت نے دونوں سے منع فرمایا، شرک اکبر بھی اور شرک اصغر بھی، شرک خفی بھی اور شرک جلی بھی، دونوں سے بچنا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ اور جو شرک اکبر میں، اگر شرک اصغر میں، شرک کبیر، شرک جلی، شرک خفی، ان شرکی اقسام میں سے جس میں بھی مبتلا ہو جائے، حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ تو ریاکاری بھی گناہ کبیرہ ہے، اپنے عبادات میں، اپنے نیک اعمال میں ریاکاری بھی ناجائز ہے، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ تو یہ صحابی رسول اس لیے رو رہے تھے، اللہ کے نبی نے اسے شرک کہا ہے۔ اور اسی طرح حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی یرائی، جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی۔ اب نماز کیا ہے؟ فرض بھی نماز ہے، اوابین بھی نماز ہے، اشراق بھی نماز ہے، صلاۃ الحاجت بھی نماز ہے، تہجد بھی نماز ہے، یہ ساری عبادات ہیں۔ نماز جنازہ بھی نماز ہے۔ اگر یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، کسی کا دل رکھنے کے لیے اس میں شامل ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک، یہ نماز پڑھنے والا، ریاکاری کی نیت سے نماز پڑھنے والا، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھنے والا، تہجد پڑھنے والا، اشراق پڑھنے والا، چاشت پڑھنے والا، نماز جنازہ پڑھنے والا، جو لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے، میں نبی کہتا ہوں فقد اشرک، اس نے شرک کیا۔ یہ شرک ہے جو اس نے اپنی عبادت تو میرے لیے تھی، لیکن اس نے لوگوں کو دکھانے کی نیت کر لی۔ اللہ کے نبی فرماتے فقد اشرک، یہ نماز پڑھنے والا شرک کر رہا۔ تو اس سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ آگے اللہ کے نبی فرماتے ومن صام یرائی فقد اشرک، جس نے کسی کو دکھانے کے لیے روزہ رکھا، اس نے بھی شرک کیا ہے۔ ومن تصدق یرائی، اور جس نے صدقہ کیا، خیرات کیا، چاول اور کوئی چیز بھی اللہ کے نام پہ تقسیم کی لوگوں کو دکھانے کے لیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فقد اشرک، اس نے شرک کیا ہے۔ تو یہ ریاکاری اور دکھلاوے سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ اور اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے، مسند احمد میں حدیث پاک موجود ہے، حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول رو رہے تھے۔ لوگوں نے دیکھا اور صحابی رسول سے پوچھا آپ کیوں رو رہے؟ اس نے کہا مجھے اللہ کے نبی کی ایک بات یاد آئی، اسی پر میں رو رہا ہوں۔ کیا بات تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتخوف علی امتی شرک، مجھے اپنی امت پر شرک کا خوف ہے۔ اور صحابی رسول فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا اے اللہ کے نبی، آپ کے بعد آپ کی امت شرک کرے گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے بعد لا یعبدون شمسا، میری امت سورج کی عبادت نہیں کرے گی، لا یعبدون حجرا، کسی پتھر کی پوجا نہیں کرے گی، ولا وثنا، کسی بت کی پوجا نہیں کرے گی، اور ولا قمرا، کسی چاند کی پوجا نہیں کرے گی، ولیکن یراؤون باعمالہم، میری امت ان چیزوں کی تو پوجا اور عبادت نہیں کرے گی، لیکن اپنے نیک اعمال میں ریاکاری کرے گی۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ولیکن یراؤون بہا، مجھے اپنی امت پر شرک کا خوف ہے۔ پھر وضاحت فرمائی میری امت چاند کو خدا نہیں مانے گی، سورج کو عبادت نہیں کرے گی، پتھروں کی عبادت نہیں کرے گی، ولیکن یراؤون باعمالہم، اپنے نیک اعمال میں، اپنی عبادات میں، اپنے اچھے کاموں میں ریاکاری کرے گی۔ آج ہے یا نہیں ہے؟ تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اپنے تمام نیک اعمال میں اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ لوگوں کو دکھانے کی دل میں بات آئے گی تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یہ میری امت کا شرک ہے، یہ شرک ہے۔ کسی کو دکھانے کے لیے نیک اعمال کرنا، اچھے کام کرنا، لوگوں کو دکھانے کے لیے لوگ کیا کر سکتے؟ تو وہ صحابی رسول فرماتا ہے میں اسی پہ رونا رو رہا۔ اللہ کے نبی نے اس کو شرک کا دکھلا، میری امت ریاکاری کرے گی، عبادت کرے گی تو لوگوں کو دکھانے کے لیے، صدقہ خیرات تو لوگوں کو دکھانے کے لیے، مسجد میں پیسہ دیا تو لوگوں کو دکھانے کے لیے، مدرسے میں دیا تو لوگوں کو دکھانے کے لیے، نماز جنازے میں گئے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے، یہ آج کل ہمارے معاشرے میں۔ تو اللہ کے نبی اس سے بچنے کا ہم کو
حکم دے رہے ہیں کہ ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ اگر یہ چیز ہمارے اختیار میں نہ ہوتی، اللہ کے نبی ہم کو نہ کہتے کہ اس سے بچ جاؤ، ہمارے اختیار میں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں ہم صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، خرج علینا رسول اللہ کے نبی ہمارے پاس ہے، وَنَحْنُ نَتَذَاكَرُ مَسِيحَ الدَّجَّالِ، ہم مسیح دجال کا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی اچانک ہے اور ہماری باتیں سن لیں کہ ہم دجال کا تذکرہ کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ، کیا میں تمہیں ایک اور بات نہ بتاؤں جو میرے نزدیک تمہارے لیے دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا قالوا بلا یا رسول اللہ، کے نبی ضرور بتائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ الشرک خفی، وہ شرک خفی ہے، چھپا ہوا شرک، یہ دجال سے زیادہ تمہارے لیے خطرناک ہے۔ پھر آگے مثال سے سمجھایا، ان یقوم الرجل فیصلی، ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، فیزید صلاتہ، وہ اپنی نماز کو لمبا کر دیتا ہے کہ ایک بندہ اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہے اور اس کی وجہ سے اپنی نماز کو خشوع خضوع سے اور لمبا کر دیتا ہے تاکہ یہ بندہ مجھے کہے کہ بڑی اچھی نماز پڑھتا ہے، اس لیے اپنی نماز لمبی کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ شرک خفی ہے، یہ شرک خفی ہے، یہ تمہارے لیے دجال سے زیادہ خطرناک ہے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں۔ اور اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے، امام الانبیاء نے فرمایا قیامت والے دن 3 آدمی سب سے پہلے حساب کتاب کے لیے حاضر ہوں گے، وہ میری امت کے 3 ریاکار شخص ہوں گے۔ پہلے نمبر پر شہید، جو اللہ کے راستے میں شہید ہوا ہوگا، اس کو لایا جائے گا حساب کتاب کے لیے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہم سب کو حساب آخرت سے محفوظ رکھے، اللہ ہم سب کو حساب آخرت سے محفوظ رکھے، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کو بغیر حساب کے اللہ جنت میں داخل فرمائیں گے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس شہید کو لایا جائے گا، جب یہ اللہ کے پاس حاضر ہوگا اللہ اس کو اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، میں نے تجھے دنیا میں عزتیں دیں، تمہیں راحتیں دیں، تمہیں عافیتیں دیں، تمہیں مال دیا، جان دی ہے، بہت کچھ دیا تھا۔ یہ شہید اللہ سے کہے گا اللہ میں سب کو مانتا ہوں، آپ نے میرے پر دنیا میں بڑے احسانات کیے، آپ نے مجھے عافیتیں دی ہیں، آپ نے مجھے سلامتی، میں سب کا اقرار کرتا ہوں۔ پھر اللہ فرمائیں گے اس شہید سے جب میں نے تمہیں دنیا میں اتنا کچھ دیا تھا تو آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ وہ شہید کہے گا اے اللہ میں نے تیرے راستے میں اپنا مال قربان کر دیا، یہاں تک کہ میں نے اپنی جان بھی تیرے راستے میں قربان کر دی، اور اسی قربانی کے ساتھ میں آپ کے پاس حاضر ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے شہید سے آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ نے اس لیے میدان جہاد میں گئے تھے، لوگ مجھے مجاہد کہیں، لوگ مجھے غازی کہیں، لوگ مجھے بہادر کہیں، لوگ مجھے دلیر کہیں، لوگ مجھے کمانڈر کہیں، فقد کیلا، یہ سب کچھ تمہیں دنیا میں کہا گیا، جو کچھ تو چاہتا تھا تمہیں دنیا میں سب کچھ کہا گیا۔ اللہ فرمائیں گے اب اس کو اوندا منہ جہنم میں ڈال دو۔ شہادت عظیم رتبہ ہے، جہاد عظیم عمل ہے، اگر ریاکاری آ گئی تو عظیم عمل بھی نکارہ ہو جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا انسان بڑے سے بڑا عمل کرے، اگر ریاکاری آئے تو پھر جو عمل، یہ شہادت، یہ جہاد تو جنت میں لے جانے والا عمل تھا، ریاکاری کی وجہ سے جہنم میں جانے والا بن گیا۔ تو ریاکاری اتنا بڑا گناہ ہے، دکھلاوا اتنا بڑا گناہ ہے۔ دوسرے نمبر پر حدیث پاک میں آتا ہے سخی کو لایا جائے گا، ایک روایت کے مطابق کہ دوسرے نمبر پر سخی آئے گا، دوسری حدیث میں کہ عالم کو ہے، بہرحال علماء نے اس کو ترجیح دی۔ سخی لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں یاد دلائیں گے، میں نے تجھے بڑا مال دیا تھا دنیا میں، بڑی دولت دی تھی، آپ کو عزت دی تھی، شہرت دی تھی، آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ وہ ساری نعمتوں کا اعتراف کرے گا سخی۔ پھر اللہ فرمائیں گے آپ نے میرے لیے کیا کیا تھا؟ وہ کہے گا اے اللہ جو بھی آپ کے دین کا موقع آیا میں پیچھے نہیں ہٹا، جو بھی موقع آیا، مسجد کا، مدرسہ کا، جہاد میں، تبلیغ میں، جہاں بھی موقع آیا میں نے اپنے پیسے کو رکھا نہیں، آپ کے راستے میں قربان کر دیا۔ اور اللہ فرمائیں گے جھوٹ بول رہا ہے، آپ نے تو اس لیے پیسہ دیا تھا کہ لوگ مجھے سخی کہیں، لوگ مجھے غریبوں کا ہمدرد کہیں، لوگ مجھے کہیں بڑا یتیموں کا خیال رکھتا ہے، بڑا غریبوں کا خیال رکھتا ہے،
تو نے تو دنیا میں شہرت پانے کے لیے، اپنے نام و نمود کے لیے، اپنے آپ کو بڑا سخی ہمدرد کہلوانے کے لیے لوگوں کو تو نے سخاوت کی تھی، جھوٹ بول رہا ہے، اوندا منہ کر کے اس کو جہنم میں ڈال دو۔ تو یہ ریاکاری، سخاوت کتنا بڑا عمل ہے، کسی کے ساتھ ہمدردی کتنا بڑا عمل ہے، غریبوں کا خیال کرنا بہت بڑا عمل ہے۔ ریاکاری کی وجہ سے جو عمل اس کو جنت میں لے کے جانا تھا، آج وہ جہنم میں لے کے جا رہا ہے، صرف ریاکاری کی وجہ سے، صرف دکھلاوے کی وجہ سے۔ اگر ہم اپنے نیک اعمال میں ریاکاری کریں گے، دکھلاوا کریں گے، بڑے سے بڑے مقام سے بھی گر جائیں گے۔ تیسرے نمبر پر عالم کو لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے آپ کو علم دیا تھا، وہ کہے گا اے اللہ میں نے اعتراف کیا آپ نے مجھے علم دیا ہے، دنیا میں عزت دی تھی، تو میں نے آپ کے دین کی خدمت کرتا رہا، دین کی اشاعت کرتا رہا، لوگوں کی واعظ و نصیحت کرتا رہا، یہاں تک کہ اسی حال میں دنیا سے چلا گیا۔ اللہ فرمائیں گے آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ کہتے سب کچھ میں نے کیا آپ کے لیے۔ اللہ فرمائیں گے جھوٹ بول رہا ہے، تو نے اس لیے علم حاصل کیا تھا، اس لیے واعظ و نصیحت کرتا تھا، لوگ آپ کو عالم کہیں، لوگ آپ کو حافظ کہیں، لوگ آپ کو مجاہد کہیں، لوگ آپ کو بڑا، لوگوں کا ہمدرد اور بہت بڑا عالم، علامہ، حافظ، قاری صاحب، آپ نے تو اس لیے فقط کیلا، یہ سب کچھ تمہیں دنیا میں کہا گیا، اب اس عالم کو اوندا منہ کر کے جہنم میں ڈال دو۔ حافظ بننا، عالم بننا کتنا عظیم رتبہ ہے، لیکن ریاکاری کی وجہ سے یہ عمل جو اس کو قرآن اور علم نے جنت میں لے کے جانا تھا، ریاکاری کی وجہ سے، دکھلاوے کی وجہ سے آج جہنم میں جا رہا ہے۔ تو ریاکاری بہت بڑا گناہ ہے، ریاکاری بہت بڑی ناکامی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، امام الانبیاء نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ جب الحسن پناہ مانگا کرو۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی یہ کون سی چیز ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جب الحسن جو ہے یہ جہنم کے ایک وادی ہے جس سے جہنم روزانہ 400 مرتبہ، ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 10 مرتبہ نہیں، 100 مرتبہ نہیں، ایک حدیث کے مطابق 400 مرتبہ، الترغیب و ترہیب کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے یہ وادی جہنم سے روزانہ 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے، اے اللہ اس سے میری حفاظت رکھنا، باوجود اس کے کہ جہنم خود عذاب کی جگہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحابہ نے پوچھا اس میں کون جائیں گے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری امت کے ریاکار لوگ، میری امت کے ریاکار لوگ جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، اللہ تمام نیک اعمال اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق نصیب بخشے۔ میری امت کے ریاکار، چاہے وہ قاری ہو، چاہے وہ حافظ ہو، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ تاجر ہو، چاہے وہ کھیتی باڑی کرنے والا ہو، چاہے وہ ڈرائیور ہو، چاہے وہ کنڈکٹر ہو، چاہے وہ دکان والا ہو، چاہے وہ سبزی والا ہو، چاہے وہ جنرل سٹور والا ہو، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے وہ جرنل ہو، چاہے وہ صدر ہو، پولیس والا ہو، فوج والا ہو، جو ریاکاری نیک اعمال میں کرے گا، اللہ کے نبی فرما رہے میری امت کے یہ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اس لیے اللہ ہم سب کو ریاکاری سے محفوظ رکھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت والے دن اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کا دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، مومن کو شک نہیں ہو سکتا، قیامت ضرور آئے گی جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، لوگ جمع ہوں گے، نادا منادی، ایک پکارنے والا پکارے گا، وہ لوگ جنہوں نے جو نیک اعمال دنیا میں اللہ کے لیے کیے تھے اور کسی اور کو بھی اس میں شریک کیا تھا، آج ان کا ثواب ان سے جا کر لے لیں۔ جن کو دکھانے کے لیے تم نے عبادات کی تھی، نیک اعمال کیے تھے، آج ان سے بدلہ لے لے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تو ریاکاری سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن قیس فرماتے ہیں، تفسیر ابن کثیر میں حدیث پاک موجود ہے، جو شخص نیک اعمال میں دکھلاوے اور شہرت کی نیت سے لگا رہے، جب تک وہ ریاکاری کی نیت کو نہیں چھوڑتا، لم یزل فی مقت اللہ، یہ شخص سخت ترین اللہ کی ناراضگی میں ہے۔ ریاکاری کرنے والا، دکھلاوا کرنے والا، وہ اللہ کی ناراضگی میں ہوتا ہے۔ اور حدیث پاک حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے دنیا میں شہرت کا لباس پہنا، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کو ذلت کا لباس پہنائیں گے، ثم الہب فیہ نارا، پھر اس کے لباس میں آگ کو بھڑکا دیں گے۔ تو ریاکاری اللہ کو پسند نہیں ہے، دکھلاوا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ریاکاری کی مثال ایسے سمجھو، ایک حدیث پاک میں آتا ہے من احسن صلاۃ، ایک بندہ نماز بڑے اچھے طریقے سے پڑھتا ہے، حیث یراء الناس، جب لوگ اس کو دیکھ رہے ہوں، اور جب وہ اکیلے نماز پڑھتا ہے، اکیلے اپنے معاملات، عبادات، اعمال نیک کرتا ہے،
تو وہ اعمال کو خراب کر دیتا ہے، عبادت کو، نماز کو خراب کر کے پڑھتا ہے۔ یہ ایسی اہانت ہے، یہ ایسی اہانت ہے کہ جس کے ذریعے یہ اللہ رب العزت کی توہین کر رہا ہے۔ لوگوں کے سامنے اچھی عبادات جب تنہائی میں پڑھتا ہے تو خراب کر دیتا ہے، یا جس کے ذریعے اللہ کی توہین کر رہا ہے۔ امام الانبیاء کے الفاظ۔ ان تمام حدیث کے بعد خلاصہ یہ ہے، ریاکاری اور دکھلاوا اپنے نیک اعمال میں، عبادات میں ایسا ہے جس طرح کا کوئی 20 لاکھ کی گاڑی خرید کر اس کو آگ لگا دے۔ 20 لاکھ کی گاڑی خریدو اور اس کو آگ لگا دو۔ اپنے نیک اعمال میں ریاکاری کرنا اس طرح ہے، اور ریاکاری اسی طرح جس طرح کوئی اپنا اچھا خاصا بلڈنگ اور بنگلہ بنائے، بنانے کے بعد اس کو گرا دے۔ نیک اعمال میں، عبادات میں، اپنی زندگی کے تمام نیک اعمال میں اگر ہم ریاکاری اور دکھلاوا کریں گے اور یہ ریاکاری جہنم میں لے جائے گی، ہمارے اچھے سے اچھے عمل کو گرا دے گی۔ اس لیے ریاکاری سے بچنا انتہائی ضروری۔